الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 میں نے تلاوت کی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ ان 2 آیتوں اور اس کے بعد جو باقی آیتیں ہیں وہ لفظی ترجمہ کے ساتھ اور جو اس کا مطلب اور تفسیر بنتا ہے وہ عرض کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو میں ان دونوں آیتوں کا لفظی ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، سواء علیہم، ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، اانذرتہم، چاہے آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کے آنکھوں پر، غشاوہ، پردہ پڑا ہوا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ اس سے پہلے جو 5 آیتیں تھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے سرچشمہ ہدایت اور ہر شک و شبہ سے بالا ہونے کا ذکر فرمایا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مؤمنین متقین کے اچھے صفات بیان فرمائے تھے کہ وہ انعام یافتہ لوگ ہیں اور خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کے اندر یہ صفات ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 آیتوں کے اندر اور ان کے بعد جو 15 آیتیں ہیں ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا ہے اور جو گمراہی کا شکار ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ان 2 آیتوں میں ان کفار کا ذکر کیا ہے کہ جو ضد اور عناد کی وجہ سے ایمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو ڈرائیں یا ان کو نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے
اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے اور ان کے کانوں کے اوپر بھی مہر لگا دی ہے اور ان کے آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ تو یہ جو ضد اور ہٹ درمی ہے یہ بڑی ہی خطرناک چیز ہے۔ اگر کوئی شخص ناواقفیت کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے کسی غلطی کا ارتکاب کر لیتا ہے تو اس کی اصلاح تو ممکن ہوتی ہے، اسے توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے اور وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ لیکن جو شخص اپنی غلطی کے اوپر اڑ جائے اور یہ تہیہ کر لے کہ کسی حالت میں بھی میں نے بات نہیں ماننی ہے، تو اس ضد کا آخری انجام پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں۔ مہر لگانے کی وجہ سے پھر حق کے قبول کرنے کی صلاحیت ہی اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ ضد اور عناد یہ بڑی ہی خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ہٹ درمی سے محفوظ رکھے، کیونکہ حق بات کے ماننے کے سلسلے میں جو چیز رکاوٹ اور مانع بنتی ہے وہ ہٹ درمی اور ضد ہے۔ تو بعض کفار اتنے ہٹ درم تھے اور ضد کے اوپر آ گئے تھے کہ سارے دلائل ان کے سامنے تھے۔ اللہ نے ان کو آنکھیں دی تھی، اس سے اللہ کی قدرت کا وہ مشاہدہ کرتے تھے، اور کان دیے تھے، اس سے حق بات سنتے تھے، اور اللہ نے ان کو دل دیا تھا، اس میں حق قبول کرنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود تھی، لیکن ضد کی وجہ سے انہوں نے نہیں مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی، جس کی وجہ سے اس کے اندر سے صلاحیت ہی ختم ہو گئی۔ یہاں پہ ابھی ایک چھوٹا سا سوال ہم سب کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی تو پھر تو وہ معذور ہو گئے۔ معذور ہونے کی وجہ سے اب وہ اگر کوئی ایمان قبول نہ کریں تو پھر ابدی سزا بھی ان کو نہ دی جائے، کیونکہ اللہ نے ان کی صلاحیت ہی ختم کر دی، ان کے کانوں کے اوپر مہر لگا دی، اور اس طریقے سے ان کے آنکھوں کے سامنے پردے لٹکا دیے اور ان کے دلوں کے اوپر بھی مہر لگا دی۔ اب تو وہ ایمان لا ہی نہیں سکتے، ایمان لانے کے اندر معذور ہو گئے، تو پھر ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ابدی سزا بھی نہ دے۔ اس شبے کا مفسرین نے بہت ہی تفصیلی جواب دیا ہے۔ سب سے سوال کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے اسے آنکھیں دی ہیں، اور غور و فکر اور سوچ و بچار کے لیے اسے دل اور عقل جیسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایک قرآن کریم کے سورہ نحل کی آیت نمبر 16ویں رکوع کے اندر ہے، سورہ نحل کی 16ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹ میں سے اس حالت کے اندر پیدا کیا، لا تعلمون شیئا، کہ تم کچھ جانتے ہی نہیں تھے، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کان بنائے، آنکھیں بنائی اور دل بنائے تاکہ تم شکر کرو۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیزیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں، اس پر شکر کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانے، اللہ کے اوپر ایمان لائے، اللہ نے جن چیزوں کے اوپر ایمان لانے کا حکم دیا ہے ان کے اوپر بھی ایمان لائے۔ اور دوسری آیت
پھر اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اکتفا نہیں کیا کہ بس صرف کانوں سے آدمی وہ کام لے، دل سے کام لے، یا اس طریقے سے آنکھوں سے کام لے، صرف اسی کے اوپر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ایک دوسری آیت کے اندر جو کہ حامیم السجدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 53 ہے اور 25ویں پارے کے اندر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ یہ جو آفاقی اور انفسی واضح اور روشن دلائل ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حجت کے طور پر قائم کر دیے ہیں۔ آفاق کے اندر ہمیں کتنی بڑی چیزیں نظر آتی ہیں، آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، زمین کو اللہ نے پیدا کیا، سورج اور ستارے، چاند اور کتنی کہکشائیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں، یہ آفاقی دلائل ہیں۔ اور خود انسان کے جو جان کے اندر وفی انفسکم افلا تبصرون، خود انسان کے اپنے جسم کے اندر کتنی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مفت کے طور پر ہمیں دی ہیں۔ انسان کا دل ہے، اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہے، انسان کا جگر ہے، اپنی جگہ کے اوپر کام کر رہا ہے، انسان کے کان ہے، انسان کی ناک ہے، اور انسان کے گردے ہیں، انسان کے ہاتھ پیر ہیں، اور انسان کے جسم کے اندر حرکت کی ایک قوت ہے، رگیں ہیں جس کے اندر خون گردش کر رہا ہے، اور ہم جو ہے وہ کروڑوں کے اعتبار سے سانس اندر باہر کرتے ہیں۔ یہ مفت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں۔ تو جس شخص کے اندر عقل ہو اور سوچ و بچار سے وہ کام لے، تو اتنے نعمتوں کے سامنے آنے کے باوجود بھی اگر اپنے محسن جو اللہ تعالیٰ ہے، محسن حقیقی ہے، اس کے احسان کو نہ مانے اور اس کے حکم کے مطابق نہ چلے، تو پھر اس کی سزا تو یہی ہے کہ اس کے اندر سے ساری چیزوں کی صلاحیت ختم کر دی جائے۔ اور پھر صرف اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ سورہ نساء کی 23 نمبر رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے پھر انسان کی ہدایت کے لیے انبیاؤں کا سلسلہ بھی جاری فرمایا، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، خوشخبری سنانے والے اور شفقت سے ڈرانے والے انبیاء علیہم السلام کو اللہ نے بھیجا تاکہ لوگوں کے لیے اللہ کے اوپر کوئی حجت اور دلیل ہی باقی نہ رہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہدایت کے لیے یہ اسباب پیدا فرمائے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص پھر بھی نہ اپنے آنکھوں سے کام لے اور نہ جو ہے اپنے کانوں سے کام لے اور نہ وہ عقل و شعور کو استعمال کرے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ کفر اور شرک اس کے رگ و ریشے کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے مہر سے تعبیر کیا ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ قانون تکوینی کے تحت اپنے اسباب و علل کے بنیاد پر اس کے کانوں کے اوپر اور دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، اور میں نے عرض کیا کہ اس کی بنیادی وجہ ہی یہی ہے کہ ضد اور ہٹ درمی کا وہ شکار ہو گیا ہے۔ اس بنا پر اب اگر اس ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر اپنے حقیقی محسن کی باتوں کو وہ نہیں مانتا، اس کے اوپر ایمان نہیں لاتا، اور اس کے کہنے پر اس کے بھیجے ہوئے انبیاء کے اوپر ایمان نہیں لاتا، ان کی رسالت تسلیم نہیں کرتا، اور آخرت کو بھی وہ تسلیم نہیں کرتا، تو پھر اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو ابدی سزا دی جائے، اور ابدی سزا جو ہے وہ جہنم کی صورت میں ان کفار کو ملے گی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہر سے اس کو تعبیر کیا ہے، اور جو شبہ تھا اس شبہ کا جواب بھی ہم نے عرض کر دیا ہے۔ اور آگے یہاں پہ ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منعم علیہم، جن کے اوپر انعام کیا ہے اللہ نے، ان کا ذکر فرمایا، اور پھر اس کے مقابلے میں جن کے اوپر غضب ہوا ہے ان کو ذکر فرمایا۔ اس سے جو ہے وہ ہمیں
واضح طور پر ایک اصول اور ایک مسئلہ سامنے آ گیا۔ وہ اصول اور مسئلہ یہ ہے کہ کائنات کے لوگوں کی تقسیم وہ اصول اور نظریات کے اعتبار سے تو ہو سکتی ہے، نسب، وطن، رنگ اور جغرافیائی حالات ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جن کے اشتراک یا اختلاف سے قوموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ اب کفار جو ہے وہ ایک الگ طبقہ ہے، ایک الگ گروہ ہے، اور مسلمان جو ہے وہ ایک الگ گروہ ہے، ہر ایک کا نظریہ الگ الگ ہے۔ تو قرآن کریم نے اس ضابطے کی وجہ سے نظریاتی طور پر تو لوگوں کی تقسیم کی ہے، لیکن رنگ و نسل اور زبان اور جغرافیائی لحاظ سے جو ہے وہ انسانوں کو تقسیم نہیں کیا ہے۔ سورہ تغابن کی ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کو پیدا کیا ہے، پھر کچھ تم میں سے مومن ہوئے اور کچھ کافر ہو گئے۔ تو یہ ضابطہ جو ہے قرآن کریم کی اسی آیت سے ہمیں معلوم ہوا۔ اور دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ کفر کا ذکر کیا، ان الذین کفروا، کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا۔ کفر کا لغوی معنی ہوتا ہے چھپانا، اور ناشکری کو بھی کفر کہتے ہیں، کیونکہ جو محسن کے احسان کو فراموش کر دے تو وہ حقیقت میں اس احسان کو چھپانے والا ہوتا ہے۔ اور شریعت کی اصطلاح میں جن چیزوں کے اوپر ایمان لانا انسان کے لیے فرض ہے، ان میں سے کسی ایک چیز کے انکار کا نام کفر کہلاتا ہے۔ اور ایمان کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں اور اس کا ثبوت قطعی اور یقینی ہے، ان سب چیزوں کی تصدیق کرنا اور حق سمجھنا یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اور پھر جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے جن کا ثبوت یقینی اور قطعی طور پر ہے، کسی اور ایک کو بھی حق نہ سمجھے یا اس کی تصدیق نہ کرے تو وہ کافر کہلائے گا۔ یہ ایمان کا خلاصہ ہے اور کفر کا جو ہے وہ خلاصہ ہے۔ اور یہاں پہ انذار کا لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال فرمایا ہے کہ سواء علیہم اانذرتہم، ان کے حق میں برابر ہیں، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا ان کو نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ جو انذار کا لفظ ہے، اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمائے ہیں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے انذار کا لفظ استعمال کیا ہے، منذرین، مبشرا و نذیرا۔ یہ جو نذیر کا لفظ ہے اور انذار کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شفقت اور مہربانی سے دوسرے کو ڈرانا۔ مثلا ہم اپنی اولاد کو سانپ اور بچھو سے اور درندوں سے ڈراتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے ان کو خوف دلاتے ہیں، ہم ان کے اوپر شفقت کرتے ہوئے، مہربانی کرتے ہوئے ان چیزوں سے بچنے کی تاکید کرتے ہیں، اور یہ انذار کے اندر ہی ہو سکتا ہے۔ اور جن کو چور، ظالم اور کسی انسان سے ڈرایا دھمکایا جاتا ہے تو اس کو انذار نہیں کہا جاتا، اس کو خوف، اس کے لیے خوف کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام از راہ شفقت آئندہ آنے والے مصائب سے ڈراتے ہیں۔ تو یہ لفظ جو ہے وہ ہر مصلح اور مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ مخاطب کی خیرخواہی اور اس کی ہمدردی، اس کے ساتھ ہمدردی سے گفتگو کرے۔ محض ایک کلمہ پہنچا دینا ہی کافی نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی دین کا کام کرتے ہیں یا دین کی دعوت دیتے ہیں، اس میں
اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اصول اس کے بارے میں بتا دیا کہ اول تو یہ ہے کہ ہمدردی کے جذبے سے ان کے سامنے ایک بات رکھی جائے اور خیر خواہانہ جذبے سے ان کے سامنے بات رکھی جائے، تو پھر مخاطب اس بات کو تسلیم بھی کر لیتا ہے اور اپنی جو زندگی وہ گزار رہا ہے، جو اعمال جس اعمال کے مطابق زندگی گزار رہا ہے اس اعمال کے اوپر بھی سوچ لیتا ہے۔ تو صرف جو ہے نا ایک بات پہنچا دینا کافی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 2 آیتیں جو ہم نے بیان کر دی ہیں، یہ تو اس کی تفسیر ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ انسان جو ہے چونکہ گناہوں کا پتلا ہے اور بہترین خطا کار اور گناہگار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ گناہوں کے لیے تریاق جو ہے وہ توبہ ہے۔ توبہ کی وجہ سے انسان اللہ کا مقبول بندہ بن جاتا ہے، اور جہاں پہ گناہ ہوتا ہے گناہ کے ساتھ ساتھ وہاں پہ توبہ کرنے کا حکم بھی ہے۔ تو یہ کفر جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ بھی اگر آدمی ہٹ درمی اور ضد کا شکار نہ ہو تو اسے بھی ہدایت کی توفیق مل جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اور گناہوں کے درجات ہیں۔ جو آدمی بد نظری کرتا ہے یہ بھی گناہ ہے، غیبت کرتا ہے یہ بھی گناہ ہے، حسد کرتا ہے یہ بھی گناہ ہے، اور اس کے علاوہ جو چغلی جھوٹ بولنا ہے یہ بھی گناہ ہے۔ تو گناہ سے جو ہے آدمی توبہ کرتا رہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا رہے، اپنے کو کمتر سمجھے۔ اور انسان کی توبہ اس وقت اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں جب اس کے اندر 3 باتیں ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ فی الفور اس گناہ کو چھوڑ دے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک گناہ ہم کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ایک کان کو دوسرے کان کو ہاتھ لگاتے ہیں، توبہ توبہ کرتے ہیں، توبہ 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 توبہ، اور گناہ بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں، گناہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ صرف کانوں کو ہاتھ لگانے سے وہ توبہ تو نہیں ہوتا۔ تو پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ ہم فوراً اس گناہ کو چھوڑ دیں۔ اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو جھوٹ کو چھوڑ دیں، سچائی کو ہم اختیار کر لیں۔ اگر ہم غیبت کر رہے ہیں تو اس غیبت کو فوراً چھوڑ دیں، اپنے اوپر پابندی لگا لیں، اور پھر ہم کبھی بھی کسی کی غیبت کے لیے تیار نہ ہو اور نہ ہم غیبت کریں۔ تو پہلی شرط گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے اس گناہ کو فی الفور چھوڑنا ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ ہم اس کے چھوڑنے کے لیے پختہ عزم کر لیں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے، آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو۔ یہ جو ہے وہ توبہ کے قبولیت کے لیے دوسری شرط ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ ہم اس گناہ کا تذکرہ بھی نہ کریں۔ اور بھی علماء نے جو ہے اس کے لیے شرائط ذکر کی ہیں کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو، فی الفور گناہ چھوڑ دیا جائے اور صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے۔ ہمارے استاذ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ نے ایک کتاب جو ان کی اصلاحی نصاب اصلاحی کتاب، اس کا نام ہی انہوں نے ان کی کتاب جو وعظ و نصیحت کے اوپر مشتمل ہیں اور کئی جلدوں کے اندر ہیں، اصلاحی کتاب ہے۔ تو انہوں نے اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ میں جنوبی افریقہ چلا گیا تھا، وہاں پہ ٹرین کے اندر سفر کر رہا تھا تو راستے کے اندر ٹرین خراب ہو گئی، تو ہم وہاں پہ کوئی جنگل تھا اترے، میرے ساتھ ساتھی بھی اترے، تو وہاں پہ کہا کہ 2 بڑے خوبصورت پھول تھے، بڑے ہی خوبصورت قسم کے 2 پھول تھے۔ تو کہا کہ ایک پھول کی طرف میں نے ہاتھ بڑھانا چاہا تو میرے ساتھیوں نے شور مچا دیا اور میرے ہاتھ کو روکا کہ اس پھول کو جو آدمی ہاتھ لگاتا ہے اس کے اندر زہر ہے اور وہ انسان کے جسم میں سرایت کر جاتا ہے، جو انسان کے موت کے لیے سبب بن جاتا ہے۔ تو کہا، مجھے ساتھیوں نے فوراً روک دیا،
تو میں نے کہا کہ ان ساتھیوں کو کہا کہ مجھے تو آپ لوگوں نے روک دیا، لیکن اور جو لوگ اس کو ہاتھ لگائیں گے ان کو کون بچائے گا؟ تو کہا کہ میرے ساتھیوں نے اس کے ساتھ ایک دوسرے پھول کا نشاندہی کر دی اور مجھے بتا دیا کہ یہ پھول بھی اس کے ساتھ ہے۔ اس ایک پھول کے اندر زہر ہے اور دوسرے پھول کے اندر یہ ہے کہ آدمی ہاتھ لگا لے تو زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک ساتھ پیدا کیا ہے اور دونوں جو ہے وہ دونوں کو ایک ساتھ رکھا ہے۔ تو ہمارے استاذ حضرت شیخ الاسلام حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ گناہوں کی مثال بھی ایسے ہی ہے۔ گناہ جو ہے وہ یہ کانٹے دار درخت ہے اور زہریلی اثرات ہے اس کے اندر، اور اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ توبہ کو رکھا ہے۔ تو جو آدمی توبہ کر لے، توبہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ تو توبہ جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کے لیے ایک اہم چیز ہے، آدمی ہر وقت توبہ کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب جو آگے آیتیں ہیں اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں۔